رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا رتل القرآن ترتیلا. سبحان اللہ. کتاب اللہ کو پڑھنے والے قیامت تک آئیں گے، یہ پڑھی جاتی رہے گی، لیکن کوئی تجھ جیسا کہاں آئے گا؟ اگر آپ پڑھیے نا میرے محبوب اور میں سنوں. تو پڑھ میں سنوں. ورتل القرآن ترتیلا. یا ایھا المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. رات کی تنہائیوں کو قرآن کی تنویر سے آباد کرنے والے میرے محمد، ساری رات جاگتے ہو نا، ساری رات جاگتے ہو، ساری رات جاگتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں، تو نہیں تھکتا، پڑھتے رہتے ہو نا قرآن کریم. اپنی خوشی کے لیے کچھ دیر سو جایا کرو، میری خوشی کے لیے. میرے ذکر و عبادت اور میری یاد میں رات بھر کھڑے رہنا، رات بھر کھڑے رہنا، یہ تیری خوشی کی بات ہے. جب سو جاتے ہو وہ میری خوشی کی بات ہے. کوئی ایسا عابد دیکھا ہے چشم فلک میں آج تک؟ کوئی ایسا عابد چشم فلک میں دیکھا ہے جسے معبود کہے میرے محبوب ساری رات جاگ لیتے ہو نا، تھوڑی دیر سو جایا کرو. میں جب تجھے آرام کرتا ہوا دیکھتا ہوں تو تجھے عبادت میں دیکھ کر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا تجھے سوتا دیکھ کر خوش ہوتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محو تلاوت ہے. رب العالمین نے فرمایا صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن. ہم نے ایک جماعت کو تیری طرف بھیج دیا جنہیں حق کی تلاش تھی، جو سچائی کے متلاشی تھے. یہودیوں سے توریت سنی مطمئن نہ ہوئے، نصرانیوں سے انجیل سنی مطمئن نہ ہوئے، اس لیے کہ توریت میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی، انجیل میں بھی ملاوٹ ہو گئی تھی. ہم نے انہیں آپ کی طرف بھیج دیا. تم نے یہودیوں سے توریت سنی ہے، نصرانیوں سے انجیل سنی ہے، اب ذرا میرے زخمی محبوب سے میرا قرآن بھی سن لو نا. صرفنا الیک، ہم نے ایک جنوں کی جماعت کو تیری طرف بھیج دیا. یستمعون القرآن، انہوں نے آپ کی زبان سے قرآن سنا. کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا انہ استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن، استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. یہ فرسٹ امپریشن تھا ان کا، پہلا تاثر. توریت بھی سنی، انجیل بھی
سنی، لیکن قرآن بھی عجیب ہے، پڑھنے والی زبان بھی عجیب ہے، یہ کلام بھی عجیب ہے، کلیم بھی عجیب ہے، قرآن بھی عجیب ہے، صاحب قرآن بھی عجیب ہے۔ کراچی والوں عجیب ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی پوچھا اس سے؟ کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، رکوع میں کب جائیں گے قاری صاحب، دیر ہو گئی ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری گفتگو ہو، اس سے باتیں کیا کیجیے، پوچھیے کیا نام ہے۔ بھائی دبے آپ کو کوئی راستے میں مل جائے تو جب سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے تو تقریباً یہی کیا نام ہے وہی پوچھیے اس سے، یہ کہتا ہے بل ہوا قرآن مجید، پوچھیے کہاں سے آئے ہو، فی لوح محفوظ، کیوں آئے ہو، ھدی للمتقین، کون کس نے بھیجا ہے، تنزیل من رب العالمین، کون لایا ہے، نزل بہ الروح الامین، کب آنا ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کس لمحے میں آئے ہو، یہ تو مہینے کی بات کر دی آپ نے، کس گھڑی آئے ہو، فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، من الف شہر، اس رات میں آیا ہوں کہ میں آیا تو وہ رات ہزاروں سالوں سے برتر ہو گئی، جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سید الشہور بنا، وہ مہینہ سب مہینوں سے بلند، جس رات میں آیا وہ سب راتوں میں بلند، جس زمانہ میں آیا وہ سب زمانوں سے بلند، جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے بلند، نام بھی پوچھ لیا، کام بھی پوچھ لیا، وطن بھی پوچھ لیا، بھیجنے والا بھی معلوم کر لیا، لانے والا بھی معلوم کر لیا، وہ لمحہ بھی معلوم کر لیا، اب پوچھا کس کے لیے آئے ہو، کس کے دل کو آباد کیا تو نے، کس کے وجدان میں ڈیرے لگائے تو نے، قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق، سبحان اللہ، میں حق و صداقت کے عالمی برہان، عالمی نشان محمد عربی کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہوں، یہ جس زمانہ میں آیا وہ زمانہ سب زمانوں میں بلند ہو گیا، یہ جس رات میں آیا وہ ہزار راتوں سے افضل ہو گئی، یہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں میں بلند ہو گیا، یہ جس امت کے لیے آیا وہ سب امتوں سے برتر ہو گئی، بلند ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے مجھے یاد کرو، حافظ بنا دوں، خوب پڑھو، قاری کہلا دوں، عمل کرو، متقی بنا دوں، میری عزت کے لیے لڑو، مجاہد بنا دوں، میری آن پہ جان دے دو، شہید کہلاؤں۔ میری عزت پہ جان دے کے تو دکھاؤ، تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی، تمہیں موت بھی نہیں مار سکے گی۔ کراچی والوں میں کہا کرتا ہوں سب کو موت مارتی ہے، سب کو موت مارتی ہے، بس صرف ایک شہید ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے۔
یاد رکھو گے؟ سب کو موت مارتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے. میرے گرامی کرے بزرگوں عزیز دوستوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے تنکے قرآن سے وابستہ ہو کر شہتیر بن گئے اور کئی شہتیر قرآن سے ہٹ کر تنکوں سے بھی زیادہ ضعیف ہو گئے. کئی قومی قرآن سے وابستہ ہو کر مستحکم ہو گئی اور کئی قومیں قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہو گئی. یہ سچ ہے یا افسانہ ہے؟ کون سے کانوں سے سن رہے ہو؟ دل کے کانوں سے یا یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ افسانہ ہے یا سچ ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے. پہلے یہ بات کتابوں میں تھی، پہلے یہ بات واقعات میں تھی، پہلے یہ بات بیانات میں تھی، پہلے یہ بات دعوت و تبلیغ میں تھی. اب یہ پریکٹیکل ہو گیا، اب یہ عملاً ہو گیا. جن کے پاس قرآن ہے سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد وہی ہے